اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی خوشخبری سنا دی، ان فی الجنۃ لغرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ آج کوئی بھی بڑی بلڈنگ انسان دیکھتا ہے جس میں گلاس زیادہ استعمال کیا گیا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کمال کی بلڈنگ ہے۔ لیکن یہ دنیاوی بلڈنگ ہے، بنانے والوں نے کتنی کوشش کی اور بلڈنگ بنائی، لیکن کمال تو نہیں اس میں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جو خوشخبری سنائی ہے، ان فی الجنۃ لغرفا، جنت میں ایسے اللہ تعالیٰ نے محلات تیار کیے ہیں جو کس انداز سے بنائے گئے ہوں گے؟ یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، یہ کرسٹل کے گھر اللہ نے بنائی ہیں جنت میں کہ اس کے اندر بیٹھے پوری جنت کا آپ نظارہ کر رہے ہوں گے، اور باہر والے لوگ اس بلڈنگ کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے سوال کر دیا، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے پیارے گھر آخر کس کے لیے؟ آپ نے 5 جواب دیے، لمن الان الکلام واطعم الطعام وافشى السلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام۔ جس شخص کی زبان میں نرمی آ جائے، جس کا اخلاق اچھا ہو جائے، یہ اس کے لیے ہے۔ جو سلام کو عام کرتا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ جو روزے رکھنے والا ہے، اس کے لیے ہے۔ اور 5ویں بات کیا فرمائی؟ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تو جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ گھر اللہ نے ان کے لیے تیار کیے۔ یہاں اس بات کی میں وضاحت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ نہ تصور کیجئے گا کہ وہ گھر اس طرح کے گھر ہوں گے۔ میں صرف اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا۔ آپ نے کوئی گھر 10 ایکڑ کا بنا ہوا دیکھا؟ جواب دیجیے، ناراض ہو گئے کیا؟ اللہ آپ سب کو ایسے جنت میں ڈھیر سارے گھر دے، آمین تو کہہ دیں۔ ایک بہت چھوٹی سی میں نے بات کی ہے، پھر بھی آپ مانے نہیں ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ جنت میں جو گھر ہوں گے اس کا تو تذکرہ تفصیل سے جو بیان ہوا ہے وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں تو ایک شوق کی بات کرنے لگا ہوں۔ انسان سوچتا ہے میرا گھر ہو، پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بالکونی بنی ہو اور ہٹس بنائے جاتے ہیں، اور بعض کے شوق ہیں اپنے اپنے کچھ خیمہ لگا لیتے ہیں۔ ایک خیمے کی بات حدیث نے بیان کی ہے، اور کبھی انسان اس کو پڑھ لینا تو ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے، کیسے ہوگا؟ ان فی الجنہ لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤ، گھر کو چھوڑیے، خیمہ جو جنت میں ہوگا جنتی کے لیے، وہ خیمہ اللہ بنائیں گے موتی کے اندر۔ موتی کے اندر؟ کیا اس میں چونٹیوں نے رہنا ہے؟ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا موتی کتنا بڑا دیکھا ہوگا۔ کو دیکھا آپ نے 10-12 کلو کا موتی؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کرنے کی کوشش کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ یعنی انسان کیا اس میں انسان کے تصور کی پرواز وہاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے چلو کوئی بڑا موتی ہوگا تو کتنا کو خیمہ ہوگا، لفظ کیا ہے؟ عرضها 60 میلا
اس خیمے کو اللہ نے موتی میں بنایا ہے جنتیوں کے لیے، اس کی صرف چوڑائی 60 میل ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں اگر موٹر وے پہ چڑھیں تو 43 کلومیٹر شیخو پور آتا ہے تقریباً۔ تو یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو لاہور سے شیخو پورے تک کا مالک ہو؟ یہ ابھی خیمہ ہے، تو 60 کلومیٹر تو غالباً اس سے بھی آگے چلے جائیں گے۔ تو یہ تو ابھی چوڑائی ہے، طول کی بات نہیں کی۔ اور معاشرے کے اندر کنسٹرکشن کے مسائل کو جاننے والے سمجھتے ہیں اگر چوڑائی 60 میل ہو تو لمبائی کتنی ہوتی ہے اور اونچائی کتنی ہوتی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جو انسان کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، جس کی میں تفصیلات ابھی بیان کرتا ہوں، وہ اس طرح کی عظمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔